بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اور قرآن کی شفاعت۔ عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقوم الصیام ای رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام مجید پڑھے گا یا سنے گا۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات میں سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداوندہ آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی، اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ تشریح۔ کسی کو قربان کر کے نہیں، اپنی جان اور مال دے کر نہیں، صحت و تندرستی ختم کر کے نہیں، بلکہ تھوڑا سا آرام ترک کر کے اور نفس پر تھوڑا سا جبر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علاج کریں تو ہم کو یہ نعمت حاصل ہو سکتی ہے۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کے حق میں ان کے روزوں کی اور نوافل میں ان کے پڑھے ہوئے یا سنے ہوئے قرآن پاک کی سفارش قبول ہوگی۔ یہ ان کے لیے کیسی مسرت، خوشی اور فرحت کا وقت ہوگا۔ اہتمام تراویح اور تعداد رکعات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اعلان تھا کہ میری اطاعت اس وقت تک ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صدیق پر عمل کرتا رہوں۔ جہاں خالق کی معصیت ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ اعلان رسمی نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو آزمانے کے لیے برسر منبر اعلان فرمایا، لوگو اگر میں سنت نبوی اور سیرت صدیق کے خلاف کوئی حکم دوں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ لوگ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ یہ اعلان فرمایا تو ایک نوجوان تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور تلوار کی طرف اشارہ کر کے برجستہ کہا، یہ فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر نے خوش ہو کر فرمایا، جب تک عوام میں جرأت باقی ہے اس وقت تک امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ نابالغ حفاظ کا قرآن پختہ کرنے کے لیے نوافل میں جماعت اور اس میں شرکت کا حکم۔ سوال: ایک نابالغ حافظ نفل میں قرآن شریف سنانا چاہتا ہے تو ایسے نابالغ حافظ کی اقتداء بغرض اصلاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تراویح میں تو سنا نہیں سکتا، لیکن نفل نماز میں کھڑا ہو کر اگر سنائے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: نابالغ حافظ کی اقتداء تو تراویح اور نوافل میں بھی درست نہیں ہے، البتہ اگر وہ اپنا قرآن پختہ کرنے کے لیے اور تراویح پڑھانے کی عادت ڈالنے کے لیے نوافل نماز میں قرآن سنائے تو لقمہ دینے کے لیے ایک حافظ، اور اگر ایک کافی نہ ہو تو 2 حافظ تعلیماً اقتداء کر سکتے ہیں۔ فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے اقتداء جائز نہ ہوگی۔ بچے کے پیچھے تراویح کا مسئلہ۔ اگر 15 سال سے کم کا بچہ صرف تراویح پڑھائے اور فرض دوسرا شخص پڑھائے تو کیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بچے کی تراویح صرف نفل ہے اور بالغ کی سنت مؤکدہ، دوسرے بچے کی نفل شروع کرنے سے بھی واجب نہیں ہوتی۔
اور بالغ پر واجب ہو جاتی ہے تو بچے کی ضعیف ہو گئی، اس پر بالغ کی قوی نماز کا بنا کرنا خلاف اصول ہونے کے سبب جائز نہیں رہے گا۔ فتاوی محمودیہ میں ہے کہ نابالغ کو تراویح کے لیے امام بنانا درست نہیں ہے، البتہ اگر وہ نابالغوں کی امامت کرے تو جائز ہے۔ بچہ 15 سال سے کم کا ہے تو تراویح پڑھا ہی نہیں سکتا، وہ نماز ہی نہیں ہوگی اس کے پیچھے۔ اگر نابالغ ہی بچے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو درست ہو جائے گی۔ بالغ ہو گیا مگر داڑھی نہیں نکلی، امرد لڑکے کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مراد یہ ہے کہ بالغ ہو گیا ہے مگر داڑھی مونچھ کچھ نہیں آئی، خواہ حافظ ہو یا علم دین کا پڑھنے والا ہو، اور مقتدیوں کو بوجہ لڑکپن اس کے امام ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: اگر وہ خوبصورت ہے اور اس کو نگاہ شہوت سے لوگوں کے دیکھنے کا احتمال ہے تب تو اگر وہ حافظ یا طالب علم بھی ہو تب بھی اس کی امامت مکروہ ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہے صرف عوام کی ناپسندیدگی ہے تو اگر وہ سب مقتدیوں سے علم و قرآن میں اچھا ہو تو اس کی امامت مکروہ نہیں ہے، اور اگر اتنی عمر ہو گئی ہے کہ اب داڑھی بھرنے کی امید نہیں رہی ہے تو وہ امرد نہیں رہا۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے 20 سال 30 سال میں بھی جا کے داڑھی نہیں نکلتی، تو اب وہ بچوں میں شمار نہیں ہوگا، اس کے پیچھے